ایک بار اگر اپنے رب کے آگے صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے معاذ بن جبل، صحابی رسول ہے، آتے ہیں بارگاہ رسالت میں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں ابھی جیسے ہی آ رہا تھا آپ کی بارگاہ میں، ایک نوجوان شخص کو میں نے دیکھا جو آپ کی بارگاہ کے باہر دروازے پہ کھڑا زار و قطار رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور آپ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اس جوان کو لے آؤ۔ یہ روایت شیخ صدوق نے لکھی ہے۔ اس جوان کو لے آؤ۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ جوان آیا بارگاہ رسالت میں، پیغمبر اسلام نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، بتا تو صحیح تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا، اور گناہ اتنا کیا ہے میں نے کہ اب میں ڈرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ تو بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا رب بڑا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، میرا رب تو ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن جو میں نے گناہ کیا ہے وہ میرا گناہ اللہ نہیں بخشے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں تو بتا تو صحیح تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں 7 برس کا تھا، 7 برس کا تھا، میں کیا کرتا تھا، قبرستان جاتا تھا، قبروں کو کھود کر مردوں کے جسم سے کفن اتارا کرتا تھا، میرا یہ کام تھا، مردوں کے جسم سے کفن اتارتا تھا۔ یا رسول اللہ، ایک دن ایسا آیا کہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، جیسے ہی وہ فوت ہوئی اور جیسے ہی اس کو دفنایا گیا، اسی رات میں حسب معمول قبرستان میں چلا گیا، اس کی قبر کو کھودا اور اس کی قبر کو کھود کر میں نے اس لڑکی کے جسم سے کفن کو اتارا۔ یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے کفن اتارا تو اب شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، شیطان نے میرے دل میں وسوسہ کیا۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد میں فعل حرام کا مرتکب ہو گیا، میں نے فعل حرام انجام دیا اس لڑکی کے ساتھ۔ یا رسول اللہ، جیسے ہی میں واپس پلٹنے لگا، میں نے کیا دیکھا، جیسے ہی میں قبرستان سے باہر آیا، واپس آنے لگا تو اس لڑکی سے ایک صدا بلند ہوئی، اس میت نے مجھے پکارا اور پکار کر کہا، وائے ہو تم پر اے جوان، تم نے میری قبر کو کھود کر میرا جنازہ نکالا اور میری میت سے، میرے جسم سے تو نے کفن اتار کر مجھے برہنہ کر دیا اور تو نے مجھے ناپاک کر دیا، اب قیامت تک میں اسی حالت میں رہوں گی۔ یا رسول اللہ، اس صدا نے میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، میرے پورے وجود پر اثر ہو گیا اس صدا کا۔ یا رسول اللہ، اب بتا کیا میرا یہ گناہ میرا رب بخشے گا؟ شیخ صدوق لکھتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ واقعہ بیان کیا تو پیغمبر ہیں تو رحمت للعالمین، لیکن اس کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہوئے، اور پیغمبر نے فرمایا، وائے ہو تم پر اے فاسق، یہ تم نے کون سا گناہ انجام دیا ہے، جلدی کرو یہاں سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں پر اللہ تم پر عذاب کر دے۔
اللہ اکبر۔ لیکن عزیزوں، کہتے ہیں جیسے ہی پیغمبر کی دربار سے باہر آیا، اس نے کیا کیا؟ مدینے سے باہر چلا گیا، ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، اس پہاڑ پر جا کر اپنے رب سے معافی مانگنے لگا، سجدے میں گر گیا، گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ یہ 40 دن تک وہیں پہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ 40ویں دن کے بعد جبرائیل نازل ہوئے اور پیغمبر کی بارگاہ میں یہ آیت لے کر آئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو لیا اور اس جوان کی طرف جانے لگے۔ کہتے ہیں جیسے ہی آیا پیغمبر اسلام آئے، کیا دیکھا؟ اسی جگہ پہ، اسی حالت میں وہ جوان سجدے کی حالت میں پڑا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر اسلام آئے، اس جوان کو اٹھا کر کہا، اٹھو، میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، خدا نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا اور تمہارا یہ گناہ بھی اللہ نے بخش دیا۔